تو وہ آپ مسلمان ہوئے. یہ بات نہیں ہے. ہر بندہ عاشق رسول ہے اور ہر بندے میں عشق ہے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے. آپ آئیں, تمام مذہبی سیاسی جماعتیں آئیں اور اس بات پہ بحث کریں, ڈیبیٹ کریں کہ جناب پاکستان کے فیوچر کے لیے کیا ہوگا. پاکستان میں اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو آپ کا فورن منسٹر کون ہوگا؟ کوئی بندہ لے آئے سامنے, بتائیں کہ یہ ایسا بندہ ہے جو امریکہ جا کے, برطانیہ جا کے یا افغانستان جا کے بات کرنے میں اس قابل ہے کہ دنیا اس کو سنے گی. وہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اس طرح سے نہیں ہے. ہم لوگ تو پورا ہوم ورک کر کے آئے. ہمیں بتائیں معیشت کا ماڈل کیا ہے, کسی کے پاس نہیں. ہم سود ختم کریں گے, یہ کیسے کریں گے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. ہم جناب یکساں تعلیمی نظام لائیں گے, کیسے لائیں گے, اس کا جواب نہیں. ہم نے دیا, ہم نے کہا تمام سرکاری ملازمین پہ لازم کر دو کہ ان کے بچے ایم ایل اے, ایم پی اے, سینیٹر کا بچہ جو ہے وہ 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ سرکاری اسکول میں حاصل کرے گا. 2 نہیں 1 پاکستان خود ہی بن جائے گا, یکساں تعلیمی نظام آ جائے گا. ہمارا منشور اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایسا منشور آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں لایا. انہوں نے مسائل بتایا ہر پولیٹیکل پارٹی نے, ہم نے اس کا سولوشن اورینٹڈ بات کی. کوئی اور سوال کسی کا ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ تقریباً تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ مکس ہے ٹائپ, تھوڑا پی ٹی آئی ہے, تھوڑا نون لیگ ہے. تو میں ذرا چاہتا تھا کہ ویسے تو آپ زیادہ تجربہ کار ہیں, تھوڑی سی امینڈمنٹ ہونی چاہیے اس میں, جیسے کہ آپ کے پاس ایک ٹیم آپ انٹروڈیوس کروائیں کہ آپ کے پاس ہماری معیشت کے لیے کیا چیز ہے. آپ فسکل ڈیفیسٹ کے بارے میں عوام کو بتائیں, کیونکہ بالکل ہی ہمارے جو عوام ہیں ان کو نہ فسکل ڈیفیسٹ کا پتہ ہے, نہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پتہ ہے, نہ اکانومی کا پتہ ہے, نہ جی ڈی پی کا پتہ ہے, نہ جی ڈی پی پر کیپٹا کا پتہ ہے. اگر آپ کی, میں آپ کو اس چیز کا بتاتا ہوں جی, تھوڑا کمپلیٹ کر لینے کہ آپ نے ابھی جو اسٹیج کے اوپر جو مطلب ایک دوسرے پارٹی کی بدخوئی بتانی ہوتی ہیں, میرے خیال میں تھوڑا سا یہ چینج آنا چاہیے. آج میں نے وکلاء سے ایڈریس کیا, دیکھیں ویریز فرام پرسن ٹو پرسن اینڈ اٹ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس. آج آپ کے پاس آنے سے پہلے وکلاء سے ایڈریس کرتے وقت میں نے ایک ماڈل بہت کیٹیگوریکلی سامنے رکھا. میں نے کہا کہ اگر آپ ملک کے قرضے اتارنے کے لیے کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ڈی ایچ اے میں, ہمارے بحریہ میں, ہمارے عسکری میں, ہماری سینکڑوں سوسائٹیز میں لاکھوں گھر جس میں جن کی مالیت اور لوگوں کے اثاثہ کی مالیت 10 کروڑ سے زائد ہے. اگر ہم ایک لا لے آتے ہیں پاکستان کے قرضے اتارنے کے لیے شارٹ ٹرم بیس پہ, اگر کوئی لا لاتے, ایک تو لانگ ٹرم پہ جہاں آپ انڈسٹریز کی بات کریں گے, جہاں آپ کہیں گے کہ ہم اپنی جی ڈی پی کو بہتر کرنے کے لیے فلاں کام کریں گے. ایک ہوتا ہے ارجنٹ بیسس پہ کیا کرنا ہے, کہ آپ نے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی تلوار جو آپ کے اوپر لٹک رہی ہے اس کو اوور کم کیا کرنا ہے. تو جن کے اثاثہ جات 10 کروڑ یا اس سے زائد ہے, اس کا 10% جب آپ یہ لا بنا دیں کہ دیٹ وڈ بی دا پراپرٹی آف اسٹیٹ, تو آٹومیٹیکلی آپ کا اوور آل یہ سچویشن ٹھیک ہوگی. اب کوشچن رائزز ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, یا کبھی کے ماضی میں ہوا؟ یس اٹ ہیپنڈ, اٹ ہیپنڈ. آفٹر ورلڈ وار جرمنی واز فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. جرمنی نے کئی سال تک سونا پہننا چھوڑ دیا تھا. جرمنی نے کہا کہ 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلونگس ٹو اسٹیٹ. میرے گھر میں 4 کمرے ہیں تو ایک کمرہ میں ریاست کی ذمہ داری ہے, میرے پاس 4 سائیکلیں تو ایک بیچ کے ریاست کو دوں گا, یہاں تک کہ میرے پاس 4 جوڑے ہیں کپڑوں کے تو میں ایک ریاست کو دوں گا. Would you believe کہ آج جرمنی is among those 7-8 countries who are at the helm of affairs. تو یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, اس پہ ہم لوگوں نے ریٹن فارم میں بھی, اور ابھی یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں, یہ چیز ہے یونیورسٹی میں ذکر کرنے کی, یہ چیز ہے اکانومسٹ کے سامنے بیٹھ کے, لاسٹ ٹائم بھی اور اس کے بعد بھی جب ہم جا رہے ہیں تو انڈسٹریلسٹ سے ہماری میٹنگز ہیں. ہم نے تھوڑا سا میں اسے ایلیبوریٹ کروں کیونکہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ میں آپ سے زیادہ اس موبائل کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ہم اس وقت موجود ہیں فیصل آباد میں, اینڈ ان اے سٹی لائک فیصل آباد, جہاں سے سب سے بڑی انڈسٹریز آپ کے کپڑوں کی, کاٹن کی اور کئی چیزوں کی ہے, وہ کیوں ڈاؤن فال میں آ رہی ہے؟ ہماری آدھی انڈسٹری سر بنگلہ دیش جا چکی ہے. کیوں؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ ہے, ہم نے لانگ ٹرم میئرز نہیں لیے.
ہم نے وہ پروجیکٹس لانچ نہیں کیے اس وجہ سے کہ جناب میں اس کا اجرا کروں گا اور افتتاح کہیں نواز شریف یا عمران خان نہ کر لے. آپ سمجھ لیں کہ وہ میری حکومت میں افتتاح ہونا چاہیے. وہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ کا سولوشن لانگ ٹرم نہیں ہوتا. لانگ ٹرم پروجیکٹس کا سولوشن لانگ ٹرم ہوتا ہے. بنگالیوں نے کیا کیا اس کا سولوشن کی طرف میں آ جاتا ہوں. یہ ابھی لانگ ٹرم سولوشن بتا رہا ہوں. شارٹ ٹرم یہ قرضے اتارنے کا. اکانومی کو آپ اگر اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہے, پاکستان میں یو ہیو ٹو میک کاٹیج انڈسٹریز. ہم لوگوں سے 24 سال کے بعد آزاد ہوا بنگلہ دیش, جس کو ہم کہتے تھے کہ تمہارے ایک تانا دیتے تھے کہ تم 2% کے نہیں ہو. وہ 2% کا مطلب ہے ٹکا اکانومی ہے بنگالیوں کی. وہ اکانومی ٹکا جو ہے وہ روپیز سے اوپر جا چکی ہے. ہم نے اپنی عورتوں کو مانگنے پہ لگایا ہوا سڑکوں پہ. بنگالیوں نے اپنی عورتوں کو سلائی کڑھائی پہ لگا دیا. اور دنیا میں آج اگر آپ چٹاگانگ یا ڈھاکہ جاتے ہیں تو آپ کو اس میں اور دبئی کی بلڈنگز میں فرق نظر نہیں آئے گا. ان کی جو مین پاور ہے وہ بھی اتنی ہے 22-24 کروڑ جتنی ہماری ہے. یہ 1-2 کروڑ ہم سے کم ہوں گے. اس نے اس کو بوجھ سمجھ کے ثاقب نثار کی طرح یہ سیمینارز نہیں کرائے کہ بچے 2 ہی اچھے یا بچے کم پیدا کریں. چائنا کی جو مین پاور ہے دیٹ از 135 کروڑ. انڈیا کی جو ہے 130 کروڑ. اس کو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سمجھتا ہے. اس نے سلیکون سٹی بنایا. چائنا نے ہر گھر میں کاٹیج انڈسٹری بنائی. وہ سوئیاں بناتے ہیں, ایک لوہا لے آئیں, ٹن لے آئیں, اسے مشین میں ڈالیں اور سوئیاں بن کے آ جائیں گی. اس کو بازار میں بیچیں گے. کپڑے بنائیں گے گھر میں. اگر 5 بیٹیاں ہیں تو وہ گھر پہ بوجھ نہیں ہے. روزانہ کے 2 کپڑے سیا کریں گی. 8 گھنٹے کا کام اور 16 گھنٹے میں سو یا انجوائے کرو. اس سے جتنے زیادہ بچے اتنا زیادہ ریاست کو انکم کس طرح آ رہا ہے. وہ بازار میں بیچیں گے. جو نہیں بکتا نا ریاست خریدتی ہے. ریاست خرید کے سی پیک کے روٹ پہ چڑھاتی ہے. اس روٹ سے مڈل ایسٹ بھی کور ہوتے ہیں اور سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی کور ہوتی ہیں. آپ صرف سی پیک کو یہ کہہ دیں چائنا کو کہ اس کا 10 یا 20% کیونکہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ جاتے تھے یوں کر کے پوری دنیا میں, اب آپ جا رہے ہیں یوں. گاٹ مائی پوائنٹ. آپ کماتے ہیں ڈبل پیٹرول لگا کے 2 دن میں جو کچھ, وہ ہم آپ کو 1 دن میں ڈبل بھی کمائی دے رہے ہیں اور پیٹرول بھی آدھا لگ رہا ہے, مین پاور بھی آدھی لگ رہی ہے, تنخواہیں بھی آدھی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ 10 سے 20% صرف ہمیں حصہ دے دیں. جو ہماری کشمیر, جو ہماری گلگت, جو ہماری سوات میں جو شالز بنتی ہیں جو 4,000 یا 2,000 کی خریدی جاتی ہیں اور وہاں دبئی میں 25,000 اور برطانیہ میں 40,000 کی بکتی ہیں, وہی اگر ہمیں دے دیا جائے سینٹرل ایشین سٹیٹس یا مڈل ایسٹ کے لیے, تو ہم پاکستان کو کہاں پہنچا سکتے ہیں. نمبر 2, ہمارا پنک سالٹ 150 روپے پر کلو کے حساب سے جاتا رہا. دبئی میں انڈین کمپنی اسے خریدی, اپنے نام سے نہیں خریدا اس نے. برانڈ جو تھا اس کی جو شیشی تھی وہ اسرائیلی کمپنی کی تھی. اور وڈ یو بلیو 125 گرام کا پنک سالٹ کتنے کا بکتا ہے؟ 4,000 روپے. 125 گرام ملٹیپلائی بائی 8 کریں 1 کلو گرام. جو 150 کا تھا 4,000 ملٹیپلائی بائی 8 وہ 32,000 میں ہمارا 150 روپیہ کون بیچ رہا ہے؟ اسرائیل اینڈ انڈیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل مرد آباد, انڈیا مرد آباد. اس کے آگے میں آپ کو سولوشن اورینٹڈ چیز بتاؤں. ہمارے فیصل آباد سے آپ کے پڑوس میں ایک مل ہے, وہ آپ کو کپڑا بنا کے دیتی ہے, انڈسٹری ہے. آپ 600 میں نہیں خریدیں گے کہ یار یہ تو دیکھی ہوئی ہے. وہ کراچی جائے گا, ایک برانڈ کا ٹھپا لگے گا, واپس آئے گا وہی کپڑا. آپ 10,000 میں خریدیں گے, یار بڑا چنگے تو بڑا ریزنیبل. لیکن اس کے بعد میں آپ کو تیسری چیز کی طرف آ جاتا ہوں. پاکستان میں اس وقت آپ اکانومی کی بات ہو رہی ہے, اس کو کس طریقے سے آپ بہتر کریں. تیسری چیز سر آتی ہے آپ کے جی بی میں گیا ہوں, گلگت بلتستان میں جو بندہ ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی بیچلرز کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے ہم کہتے ہیں ٹیکس لا اور واہ کا 100% ہے. ہنزا میں بھی, دیامر میں بھی, استور میں بھی, گزر میں بھی, گلگت میں بھی, ان سارے شہروں میں. اس کے آگے آپ جاتے ہیں ان کا اخلاق سب سے بہتر. اب یہ چیز یہ نوجوان جو موجود ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ جو دبئی میں جمیرہ لیک ٹاور میں جب میں نے سٹے کیا تھا $200 پر نائٹ وہاں پر وہ لیتے تھے, جو ایک مڈل کلاس قسم کا کمرہ ہوتا ہے.
$200 کا مطلب ہے $50,000 پر نائٹ, اور ہمارے یہاں 5 اسٹار ہوٹلز لیتے ہیں صرف 25,000 یعنی $100. ایک انگریز کو اگر ہم $100 میں پر نائٹ سٹے یہاں پر دیتے ہیں, اور ہمیں ایشو کیا ہوگا انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہوگا کہ بھئی شاید ہمارا کلچر خراب ہو. آپ ایک انگریز میم صاحب کو زبردست قسم کی ماتھا پٹی دے دیں, ایئرپورٹ پہ گفٹ کریں. نمبر 2, بہترین قسم کی گلگت کی شال اور کشمیری ڈریس اگر آپ اسے ایئرپورٹ پہ گفٹ کرتے ہیں نا, جب آپ اور میں پہلی مرتبہ پینٹ شرٹ اور پینٹ کو ٹائی لگا کے گھر سے نکلے تھے نا, تو ہم نے اپنی پھوپھی کے گھر بھی دستک دی تھی, چاچے کے گھر بھی دستک دی تھی. جہاں 100 لائک آتے تھے وہاں 500 لائک آنے لگے, کیونکہ دیٹ واز سم تھنگ نیو فار می اینڈ دیم. تو وہ جو ماتھا پٹی ہے دیٹ از سم تھنگ نیو فار دا یورپ. ہمارا جو ڈریس ہے سر دیٹ از سم تھنگ نیو فار دا یورپ. ہماری جو ٹرکوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں خوبصورتی قسم کی ہوتی ہے, جسے ہم ایمی کہتے ہیں آج کل یا پاس کر والے, وہ جب امریکہ یا برطانیہ میں کوئی ٹرک جاتا ہے تو لوگ ٹکٹ دے کے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک گوری آ کے جب پاکستان میں کھڑی ہوگی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اور سیلفی لے گی ہمارے ڈریس میں اور کہے گی فیلنگ بلیسڈ ان گلگت بلتستان, تو کیا ہوگا؟ نمبر 1 جو لوگ کہتے ہیں پاکستان دہشت گرد ریاست ہے, دنیا بولے گی تم بکواس کرتے ہو, دہشت گرد نہیں ہے, پورا من ہے. نمبر 2, ٹورسٹ پروموٹ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹورزم پروموٹ ہونے کا آپ کا ریونیو جنریٹ کس طرح ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 25,000 پر نائٹ ایک ہوٹل کے ایک کمرے کی کمائی. آپ کے 5 اسٹار ہوٹلز اگر 5 سٹوری ہیں اور چھوٹے چھوٹے کمرے جس میں اٹیچ باتھ ہوتا ہے, وہ 200 ان رو آپ بنا سکتے ہیں اسکوائر میں, یعنی 1000 کمرے ملٹی پلائی بائی 25,000 کریں, کتنے بنتا ہے؟ 2.5 کروڑ. اور اس طریقے کے سینکڑوں ہوٹلز آپ کے ٹورسٹ سپاٹس پہ ہوتے ہیں. 2.5 کروڑ پر ڈے اگر آپ ایک ہوٹل کا کماتے ہیں, ملٹی پلائی بائی 365 کریں تو کتنے خرب روپے ہم لوگ اپنے ایک دن کا کما سکتے ہیں ایک ہوٹل سے. اسی طریقے سے یہ ماڈلز ہم لوگوں نے کیے کہ بھئی یہ ہم لوگ پریزنٹ کیے, ہم نے اکانومسٹ کے سامنے کیے, ہم لوگوں نے پاکستان میں ہمارے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ان کے سامنے لائے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم جب پولیٹیکل پارٹیز پہ تنقید کرتے ہیں تب بھی کنسٹرکٹیو تنقید کرتے ہیں. پہلی بات میں نے کیا کی تھی جب ادھر فیصلہ آباد آیا تھا, میں نے کہا مریم بی بی ہماری مخالف ہے جماعت سے, لیکن کیونکہ وہ خاتون ہے تو میں ان کے خلاف کوئی تبرہ نہیں کروں گا. ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ کی ماں بہن بیٹی ہماری ماں بہن بیٹی ہوگی. پولیٹیکل اختلاف ضرور رکھوں گا کہ زرداری صاحب کی صاحبزادیوں کے کتوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ اتنی مالیت کا اگر تھر پارکر والوں کو دیا جائے تو وہ بھوک سے نہ مرے, لیکن ان کے کردار پہ انگلی اٹھانے سے پہلے میں اپنی طرف ضرور دیکھوں گا. دس از دا ڈفرنس. جو آپ کا سوال تھا میرا ذرا کوشچن اس طرح کا تھا کہ کوئی بھی ابھی جماعت جو ہے وہ ملک 92% چانس ہے ڈیفالٹ کرنے کا, نہ اس طرف آ رہی ہے. آپ لوگ بھی تقریر کر رہے ہیں, اچھی چیز ہے جو بھی ہے, لیکن ذرا میں چاہتا ہوں کہ جو مین ایشو ہے ہمارے ملک کا وہ نموس رسالت نہیں ہے. نموس رسالت جب بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا مجاہد اٹھ پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلوشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. بات اصل ایشو کیا ہے؟ آپ کی بات میں آج اس کو سیکنڈ کروں گا. میری آج فیصلہ آباد کی اسپیچ میں بھی اور آج کی اسپیچ میں بھی سوائے ایک جملے کے آپ نے اس موضوع پہ بات اس لیے نہیں سنی ہوگی کیونکہ ابھی یہ ایشو ہے نہیں. جب ایشو ہوتا ہے تو ہم نے کم از کم تقریر نہیں کی, ہم نے پریکٹیکلی دفاع کیا. اور آج تک آئی جسٹ وانٹ ٹو لیٹ یو نو کہ میرا ایک ورکر بھی کسی دھرنے میں نہ گرفتار ہوا نہ اس پہ پرچہ ہوا. جب بھی گرفتار ہوا میں خود ہوا, میں نے اپنے لوگوں کو شہید نہیں کروانے دیا, نہ ان کی شہادتوں پہ سیاست کی ہے. یہی میرا اختلاف پولیٹیکل پارٹیز اور مذہبی جماعتوں سے ہوا ہے کہ ورکر کو نہ بیچو اور اس کی بنیاد پہ اپنے پرچے ختم نہ کرواؤ. اور یہی جو آپ کی بات ہے کہ جو اصل ایشوز ہے, کور ایشوز ہے پاکستان کے, معیشت کا مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرو جو ڈیریل ہو رہا ہے. لیکن آپ نے وہ بات کس کے سامنے کہاں جا کے کرنی ہے, دیٹ ڈیپینڈس. تو ایک لاسٹ چیز یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی ایک ٹیم بنائیں جس میں ایک بندے کا کام بالکل ہی اکانومی سے ریلیٹڈ ہو. وہ روزانہ کے اوپر جتنا پاکستان پہ قرضہ بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, کتنی قسط ہم نے دینی ہے, ہر چیز کی جو ٹینشن ہے وہ اکانومی کی ٹینشن ایک بندے کے ذمہ لگا دیں. اس کے علاوہ جو داخلی معاملات ہیں انٹیریئر تھوڑا سا کلیئر کروں.
जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान शाह हमारे इस सिलसिले में हैं, जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया और उसके बाद मलेशिया से उन लोगों ने अपनी थीसिस रिपोर्ट की इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पे, एक तो सूद से पाक निज़ाम पे और पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त कर्जे हैं उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज क्या है, उस पे उनकी पूरी रिपोर्ट है। उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप टर्नओवर बढ़ाएं, रेवेन्यू बढ़ाएं। उस तरह कोई नहीं आता सर, वो किसी बंदे ने ये कोशिश की नहीं कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आ जाए। किसी बंदे ने ये कोशिश नहीं की। हर बंदा अपने खिताब में मोटर में बताता है। और इट डिपेंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आई कैन मेक नॉइस कि डू इट, आई कैन नॉट फोर्स दैम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये चीज इम्प्लीमेंट करके दिखानी है। मैं I आपको कोई cannot मशवरा make नहीं दे रहा। industries. I नहीं cannot नहीं, make मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आपने इश्यूज बताने हैं अवाम को कि इंडस्ट्रीज चाहिए। मैं ये मैंने कह ये नहीं रहा issue कि आपने मैंने इंडस्ट्री आपको बनानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम के सामने एक चीज आए कि मसला ये चल रहा है, इसका सोल्यूशन इस बंदे के पास है, आपने फिर अगर आपकी मेरी, तरफ क्राउड आएगा। इससे पहले तकरीरें सुनी होती हैं। हाँ जी, काफी सुनी। Completely. तो हमने इंडस्ट्रीज की तरफ फैसलाबाद, तो मैं जब भी आऊँ मैंने बात की शहर में। अब मुझे ये बताएं, मैं गांव में खड़े मैं होकर सर industries इंडस्ट्री की अफादियत की बात नहीं कर सर, सकता। मैं ये बात नहीं सर करनी चाहिए। मैं आपको आप बताऊं, it देखिए, depends. मैं जाके वहाँ पे डाइस पे भी बोल सकता था, लेकिन लीडर को बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर आपके जहन में ये बात आ गई है ना, तो पाकिस्तान में आ गई। Exactly. बात ये है कि अगर फैसलाबाद को सारी उम्र से हम ये कह रहे हैं कि मैनचेस्टर है और टेक्सटाइल है, कुछ नहीं है। ये हमारा इशू पता क्या है, हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, हमारी कोई ब्रांडिंग नहीं है। हमने सिर्फ आज तक क्या किया है, टेक्सटाइल यही बनाई मैंने है। कहा। एक सेकंड, मैं आप लास्ट मेरी तकरीर अगर जो मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ की थी, मेरे ख्याल है राना खुरम साहब के जलसे से खिताब के बाद हमारी एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई थी फैसलाबाद के यंग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। उन लोगों ने मेरे ख्याल है करोड़ों रुपए की मालियत का डोनेशंस दी सैलाब ज़दगान को। तो उनसे जब मैं एड्रेस कर रहा था, जो बात इस वक्त आप मुझे कर रहे हैं, आप अगर मेरे वो 22 मिनट सुन लें, मनो वन यही बातें मैंने उन्हें की थी। मनो वन, बस मैं ये एक बात भी अगर उसमें मिसिंग हो, आप अगर वो 22 मिनट सुन लें तो आपको मुझसे गिला नहीं होगा। और बाकी भी जो बातें आप करना चाहते थे, आपके जवाब में मैंने पहले ही शायद कर ली होगी। ज्यादा से ज्यादा आप इनकरेज करें इस चीजों को, क्योंकि रवायती सियासत बहुत देख ये ली है हमारे हमने। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को या एक्चुअल मैं आपको मसले बताऊं, बताएं। रिवायती सर, सियासत ना हाफिया सदीकी का मसला हल हो सकता है। ये चीजें बहुत बात की मैं हैं। आपको जिस सच्ची दिन बात हम अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, उस दिन ये चीजें हल हो सकती है, उससे पहले कुछ नहीं हो मैंने सकता। आपको क्या कहा, आज एक चीज मैंने इनडायरेक्टली सिर्फ समझाई, जो इस सारी चीज का निचोड़ था वो क्या था कि हम तब तक ये नहीं कर सकते जब तक हम अपने कर्जे खत्म नहीं करें। बिल्कुल। ये कहा तो था। हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके बैंकिंग एंड फाइनेंस के डिपार्टमेंट में एड्रेस करूंगा तो मैं सारी बातें तफसील से बताऊंगा। सर, लेकिन आपने लाजमी सोशल मीडिया पे भी करना आई है। विल डेफिनेटली। सोशल मीडिया पे टीम इंट्रोड्यूस करवाएं, हर बंदा एक चीज पकड़ ले और वो ब्रीफली एक्सप्लेन करे, ताकि लोगों को पता लगे कि ये बंदा इस चीज का नॉलेज रखता है। आप अगर सोशल मीडिया को बताएंगे तो पढ़ा लिखा तबका देख लेगा, और पढ़ा लिखा तबका अपने अनपढ़ तबके को जरूर बताएगा। सर अल्लाह यहाँ भी करे सर को- पढ़े लिखे ही हैं, यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ भी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, और मुझे खुशी हुई है कि ऐसे लोग हमारे माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई है। बल्कि आप इनको इंट्रोड्यूस कराएं कि ये, मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ कि ये जो टीम हमारी बन रही है फैसलाबाद में, आप भी इसको लीड करें, जो लोगों को इन असल मसाइल के बारे में। और किसी और का सवाल ये सब पढ़े लिखे ही हैं। अपने और बात करो, लेकिन अच्छा चले, और किसी का सवाल यार, एक सेकंड। अलग अलग से अपनी टीम क्रिएट करना, अपनी लीडरशिप को क्रिएट करना, इससे बेहतर है कि आप कोई जिनका आजकल किनका जा रहा है, ओके सर, आई हैव ऐसी पार्टी है कौन सी?